आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। नए सूबों, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जो मामला है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और इस दौरान एक लीडर की पुरस्रार खामोशी है जो देखने में आ रही है, दूसरा लीडर आग बगोला हो रहा है, जबकि इस कौम का एक तीसरा लीडर पाबंदे सलासल है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक शदीद तशवीश का इजहार कर रही है और इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की सेहत और जेल मुलाकातों से मुतल्लिक अदालत में तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसके मुताबिक इमरान खान की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। रिपोर्ट में 24 सफ़ात पर मुश्तमिल अखबारी तराशे और डॉक्टर्स के अब तक की चेकअप हिस्ट्री की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान का दिन में 3 मरतबा खाने पीने की जांच और मेडिकल चेकअप किया जाता है, जबकि मुतअद्दिद सरकारी मुआलजीन भी उनका मुआयना कर चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि माहिर अमराज चशम से इमरान खान की आंख का इलाज भी कराया जाता रहा है। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इमरान खान के गुज़िश्ता 3 सालों की तमाम तर तिब्बी मुआयनों की तफसीलात शामिल की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 अगस्त 2026 को ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव, सर दर्द, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज़ होने और शदीद जहनी तनाव की शिकायत की, कि जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट पिम्स इस्लामाबाद ने उनका तिब्बी मुआयना किया। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का कहना है कि इमरान खान के 3 साल के दौरान 39 तिब्बी मुआयनों की समरी भी रिपोर्ट में अटैच कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिन में 3 मरतबा इमरान खान के खाने पीने की जांच है, मेडिकल चेकअप्स इंक्लूडेड हैं। इमरान खान का चेकअप मुतअद्दिद सरकारी मुआलजीन करते रहे हैं, कि जिसका रिकॉर्ड भी ऑफिशियली मौजूद है। रिपोर्ट में इमरान खान की एंजाइटी को 3+ करार दिया गया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ECG भी नॉर्मल, सीना भी साफ और दिल के वाल्व्स और चेंबर्स नॉर्मल करार दिए गए हैं। खान साहब ने सर में भोजलपन, भारीपन और दिल की धड़कन तेज़ महसूस होने की शिकायत की और फिर इस रिपोर्ट में बताया गया कि मेडिकल बोर्ड ने ब्लड प्रेशर और बेचैनी पर काबू पाने के लिए अद्वियात तजवीज़ की। मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान के अहले खाना और शरीके हयात से मुलाकातों का दौरानिया बढ़ाने की सिफारिश की और रिपोर्ट के मुताबिक ख़ानदानी मेल जोल बढ़ाने से इमरान खान की बेचैनी, एंजाइटी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट में सलमान अकरम राजा की जानिब से हाई कोर्ट में दी गई यकीन दहानी का भी हवाला दिया गया, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मुलाकात के बाद जेल के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू नहीं की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया टॉक करके उसकी खिलाफ वर्जी की गई। और गो के इमरान खान से मुतल्लिक अडयाला जेल सुपरिंटेंडेंट की रिपोर्ट में एक बड़ा तजाद यह है कि अडयाला जेल सुपरिंटेंडेंट बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा चुके हैं कि इमरान खान को जेल में अखबार, किताबें और TV जैसी तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि आज सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट जमा कराई, कि जिसमें डॉक्टर्स ने 1 अगस्त को जेल हुक्काम को तजवीज़ किया कि इमरान खान को अखबार, TV फराहम किया जाए, बीवी फैमिली से मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाएं ताकि उनका जहनी दबाव कम हो सके। ताहम जुनेद अकबर और असद कैसर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है। सोहेल अफरीदी सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकारी रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर 140 है तो हकीकत में सूरत हाल कितनी खराब हो सकती है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि कल ये मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि हमें इंतहाई तशवीश है। ये जो सरकारी रिपोर्ट जमा हुई है, हमें हकीकत का पता नहीं है कि अंदर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया और कौम को एतमाद में सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली ही ले सकती। तो कल मुलाकात भी को ली जाए। हमारे जो जजेस ये केस सुन रहे हैं उनसे हमारी इल्तिजा है कि कल मुलाकात भी होनी दी जाए और इमरान खान साहब का इलाज भी उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में और बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। इमरान खान की सेहत बिलखसूस उनकी बिनाई से मुतल्लिक उनके अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बहुत तशवीश का इजहार होता रहा है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम इस रिपोर्ट को अक्सर मुस्तरद करते हैं, मुतालबा करते हैं
کہ ذاتی معالجین تک رسائی کو یقینی بنایا جائے، فیملی تک ملاقات کی رسائی دی جائے اور فوراً عمران خان کو ہسپتال شفٹ کیا جائے۔ اور اگر اسی رپورٹ کو سچ بھی مان لیا جائے تو آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق ان کی عمران خان کی ہسپتال منتقلی انتہائی ناگزیر ٹھہر چکی ہے۔ تحریک انصاف اور عمران خان کے اہل خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اپنے ذاتی معالجین اور ڈاکٹر سے ملاقات اور طبی معائنہ کرانے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی صحت کے حوالے سے سامنے آنے والی جو اطلاعات ہیں ان کی حقیقت واضح ہو سکے۔ جبکہ حکومت وقت نے عمران خان کی صحت سے متعلق تمام خدشات اور افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صحت مند ہیں اور جیل میں انہیں ضروری طبی سہولیات اور فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہیں۔ جہاں تک خان صاحب کی صحت کا سوال ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ خان صاحب کو پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز کی سہولت دستیاب ہے، جب بھی کوئی ان کے لیے پروسیجر درکار ہوتا ہے وہ بہم فراہم کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کی صحت کے حوالے سے تو ان کو کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں حکومت کسی قسم کی غفلت کرے گی یا کر رہی ہے۔ جب بھی کبھی ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا ہے کسی بھی میڈیکل ان کے لیے سہولت کا تو ان کو فراہم کی گئی ہے۔ گزشتہ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں، ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ خان صاحب کی صحت کس حالت۔ ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی، ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہوگی۔ اس وقت تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جاؤ۔ ایک ایکس پرائم منسٹر کو 8-9 مہینے نہ ایک بہن سے، نہ ان کے وکیل سے، نہ کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیا پرسن سے ایک ملاقات کا ان کو اجازت ملتی ہے، اس پہ شدید پروٹیسٹ بنتا ہے۔ جواب میں جب حکومت کہتی ہے کہ جی ہم مذاکرات سے شروع کرتے ہیں، عمران خان کی صحت، ان کے جو رائٹس ہیں، ان کا کسی مذاکرات سے کوئی جو ہے وہ لنک ہونا نہیں چاہیے۔ آپ جو ہے کس حد تک جائیں گے؟ تاہم آج سینٹ اجلاس میں عمران خان کی صحت اور اس معاملے پر پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے بحث کا آغاز ہوا۔ اجلاس میں پہلی مرتبہ حکومت کی جانب سے عمران خان کی صحت پر بات کرنے کی حامی بھری گئی۔ حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی صحت پر بحث پر آمادگی کا اظہار کیا اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس نے عمران خان کی صحت پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے رپورٹ تشویشناک ہے، عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جائے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عدلیہ نے کیا کیا کیا، ہمیں مل کر جیل جانا چاہیے اور عمران خان کی صحت کو دیکھنا چاہیے، اور اگر ایسے ہی نظام چلانا ہے تو پھر حکومت مستعفی ہو جائے۔ سینٹ کے اہم ترین اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ عمران خان کی 1 اگست کی حالیہ میڈیکل چیک اپ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ اور پریشر کا شکار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، عمران خان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ 1 اگست کے چیک اپ میں نبض 50 تھی کہ جو کہ نارمل سے کم ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ بھی تجویز بھی کیا ہے کہ عمران خان کا ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے ان کی فیملی سے ملاقاتیں زیادہ سے زیادہ کرائی جائیں، پڑھنے کا مواد بھی انہیں فراہم کیا جائے۔ 74 سالہ شخص کا یہ ذہنی تناؤ مزید پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے، اس لیے انہیں بے چینی کم کرنے کی گولی اور ٹیسٹ تجویز کیے گئے ہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بلڈ پریشر سے متعلق جو انفارمیشن اور معلومات حاصل کی گئی ہیں ان سے اپوزیشن لیڈر کی تشویش کی تصدیق نہیں ہوئی، جبکہ سینٹ میں دوران اجلاس وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ رولز کے مطابق وہ شخص عدالتی کسٹڈی میں جو بھی ہو اس کا اختیار عدالت کے پاس ہوتا ہے، اور اگر علاج میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری عدالت کی ہے یا ان لوگوں کی کہ جن کی کسٹڈی میں وہ ہیں۔ عمران خان کی صحت پر معاملہ آج پہلی بار ایوان میں کھل کر زیر بحث آیا ہے۔ کیا تحریک انصاف کے لیے عمران خان تک رسائی ممکن ہوگی یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن خبر یہ ہے کہ شاید اس سے بہت پہلے نئے صوبے اور ایکچولی حتمی اور کنسٹرکٹیو بحث جو ہے وہ ضرور ہمارے سامنے آ جائے۔ کیا تحریک انصاف کے لیے عمران خان تک رسائی ممکن ہوگی؟ خبر یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے نئے صوبے بن جائیں۔ آن اے لائٹر نوٹ، مگر ناظرین، نئے صوبوں کی تشکیل پر آمادگی سے شروع ہونے والا معاملہ ہر گزرتے دن پیچیدہ اور متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب سمیت دیگر دونوں صوبوں میں نئے صوبوں کی تشکیل کی حامی ہے، مگر سندھ میں نیا صوبہ بنانے سے بالکل انکاری ہے، بلکہ آج تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کی تقسیم پر حکومت قربان کرنے کو بھی ترجیح دے دی ہے۔ سندھ کی بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے یہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں سندھ میں صوبے کی مانگ کر دی ہے، جبکہ مرکزی حکومت نئے صوبے بنانے پر اصولی طور پر تو متفق ہے، لیکن ابھی تک یہ معاملہ کابینہ بحث کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، اور جہاں تک خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کا تعلق ہے تو وہ ابھی تک خاموش ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ آفیشلی پی ایم ایل این نے اپنا ورژن نہیں دیا، لیکن اندر خانے پی ایم ایل این فلی آن بورڈ ہے اور یہ کنوے بھی کر چکی ہے۔ یہ خبر ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے دی تھی، لیکن بیرسٹر سیف خیبر پختونخوا سے شاید وہ اکیلے آدمی ہیں جو نئے صوبے بنانے کے حامی دکھائی دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ سندھ کے علاوہ ہر جگہ صوبے بنا لیجئے، لیکن سندھ ہماری ریڈ لائن ہے۔ پیپلز پارٹی نے نئے صوبوں کا جو معاملہ ہے وہ پارلیمان میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس معاملے پر اگلے 24 گھنٹوں میں پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں اپنا نقطہ نظر پیش کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی نے اب 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ صوبے بنانے کا کام اسمبلیوں کا ہے، جو مرضی ہے کر لو، سندھ میں صوبہ نہیں بنے گا۔ ہوش کے ناخن لیجئے، سندھ میں لوگوں کو کیوں نفرتوں کی جانب دھکیلا جا رہا ہے؟ صوبہ بنانے کے حوالے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صورتحال مختلف ہے۔ جو مرضی کر لو، سندھ کے اندر کوئی صوبہ نہیں بن سکتا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اس لیے کہ پورا صوبہ سندھ اس پہ جو الٹ پڑے گا نہیں کرنے دے گا۔ دیکھیں پنجاب میں، کے پی میں صورتحال مختلف ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ یہاں صوبہ بننا چاہیے، بسم اللہ بھائی، ان کا حق ہے وہ مرضی کریں۔ پنجاب کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ یہاں 2 صوبے بننے چاہیے تو بنائے، وہ صوبہ کہہ رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو صوبہ سندھ میں سیاست کر رہی ہیں ایک آواز ہو کر کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں میں وہ نفرتیں، وہ دوریاں کم ہوئی ہیں۔ یہ بدبخت دوبارہ سے شروع ہو گئے اس کام کو پھیلانے کے لیے۔ پورے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر یکجہتی پیدا کریں بھائی۔ گو کہ ملک میں بہتر گورننس، اخراجات میں کمی اور انتظامی کارکردگی کو امپروو کرنے کے لیے نئے انتظامی یونٹس یا پھر صوبوں کا قیام ناگزیر ہے۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے صوبوں کی تشکیل کا معاملہ ملک کے وزیر داخلہ نے حکومت پر شدید تنقید کے ساتھ عوام کے سامنے رکھا ہے۔ انفارچونیٹلی ان 2 چیزوں کو الگ نہیں کیا جا رہا تھا۔ دی ایکسٹریم کرٹیسزم، سسٹم کولیپس کی حقیقت اور ساتھ تجویز ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بعد ازاں اس کی تائید بھی کی اور ملکی چند سیاسی جماعتیں اس بیانیے کی حمایت میں بھی بول اٹھیں۔ وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ Good governance is key to security and stability of Pakistan. That is for the politicians and the political parties to decide. ان تمام کی بھی خواہش ہے کہ وہ بہتر گورننس، بہتر ایڈمنسٹریشن کی طرف سوچیں اور بات چیت کریں۔ But if you ask us, yes, there has to be serious discussion. ملک چلانے کا، بچانے کا واحد طریقہ کار ہے کہ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ دیے جائے۔ سیاسی جماعتوں، سیاسی کارکنوں کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیے اپنے سیاسی مفادات سے باہر نکل کر اس مطالبے پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں۔ حکومت آج نئے صوبوں کے حوالے سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام قومی مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے مختلف پارٹیز کے جو سیاسی ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ملکی نامور شخصیات جو ہیں، سب نے صوبوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے نئے پروونسز اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بحث کو خوشائند قرار دیا۔ ندیم افضل چند نے بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کا کہا۔ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نئے صوبوں اور بلدیاتی نظام کا مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہے۔ قومی مباحثے سے خطاب میں دنیا میڈیا گروپ کے چیئرمین میاں عامر محمود نے بھی خطاب کرتے ہوئے نئے صوبوں کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ ہم جو تجویز دیتے ہیں کہ آپ ڈویژن کے لیول پہ صوبے کو بنائیں۔ آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے، اس میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس میں سے کچھ تو ہوں گے جو پرفارم کریں گے۔ 33 چیف منسٹرز ہیں، جو اچھا پرفارم کرے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے۔ ہم ایکچولی اگر چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں تو 300 ارب سے زیادہ ہم ہر سال سیونگ کرتے ہیں۔ آپ کو جو پولیٹیکل ڈیولوشن کرنی ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو بنانے تو صوبے ہی پڑیں گے۔ میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے اور نئے صوبوں کے ساتھ ساتھ جو ڈیولوشن کا، لوکل گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے، اس پر بھی یقیناً جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، بلکہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے، یہ صوبے بنائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں۔ اگر 4 سے 32 بھی صوبے ہو جائیں گے تو اس کو بھی لوکل گورنمنٹ چاہیے۔ تو لوکل گورنمنٹ تو ہر حال میں لازم و آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، آپ کو لوکل گورنمنٹ تو چاہیے۔ نئے صوبے بننے چاہیے۔ کیوں؟ لاجک کیا ہے کیوں بننے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے۔ سو بیسیکلی کوئی جماعت پاور کو نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی۔ ناظرین، ملک کے انتظامی اور سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی کو لے کر 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر غور شروع ہو چکا ہے۔ بات چیت آگے نکل چکی ہے، بلکہ امکانات صرف ظاہر نہیں کیے جا رہے، بٹ ایکچوئل کنسٹرکٹیو ورک از رپورٹڈلی بینگ شیئرڈ۔
نئے صوبوں کے قیام کے لیے 28ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں تبدیلی کی جائے گی. نئے صوبوں کے قیام میں حائل رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کے لیے جہاں آئینی ضرورت کو محسوس کیا جائے گا وہ پورا کر دیا جائے گا. وہیں سیاسی جماعتوں کو بھی ایک پیج پر لانے کے لیے سیاسی دباؤ کا بندوبست کر لیا گیا ہے. باخبر ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ نئے صوبوں کے حوالے سے مقتدر حلقوں کی سوچ پختہ اور سنجیدہ ہے. جن نے کرنا ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، ایک وقفے کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. نئے صوبوں کے قیام کا فیصلہ حتمی ہے لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے امتحان بہت بڑا ہے. بلاول بھٹو زرداری اس حوالے سے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے جا رہے ہیں. all the time while نواز شریف صاحب and شہباز شریف صاحب are very quiet. ہم نے آپ کو خبر دی تھی پچھلے ہفتے اہم ترین ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں بہرحال حامیاں بھر لی گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن جماعتوں پاکستان تحریک انصاف، JUI سنی اتحاد کونسل اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی حکومت مخالف تحریک کے لیے مسلسل رابطوں میں ہے. اب حکومت پر پریشر اور دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی دباؤ میں اب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں بھی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں. ویل گیو یو مور ڈیٹیلز آن دیٹ، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ MQM کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ حسن مرتضیٰ ہیں، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت دیر ہو گئی حیدر بھائی آپ کو ملے ہوئے، اور آئرنی آف آل آئرنیز، جو مطالبہ بڑی دیر سے ہو رہا تھا وہ آج ایک قومی بحث بنا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں سر، یہ کتنی دیر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ کام بنے گا یا پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ آئے گی؟ کیونکہ آج تو میں دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ لے لو ہم سے حکومت دینے کو تیار ہے، سندھ کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا تو یہ مطالبہ 90 کی دہائی کے اوائل سے ہی موجود ہے اور مسلسل آج 2026 ہے اور ہم اپنے مطالبے پر قائم ہیں. اور دو ایسے قومی مطالبے، چاہے وہ آرٹیکل 140A ہو، چاہے یہ پورے پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو، MQM اپنے موقف پر قائم رہی ہے. اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ MQM کے یہ دونوں پوائنٹس ٹھیک تھے اور آج پورے پاکستان میں اس میں بحث ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ کچھ اس کے حمایت میں ہوں گے، کچھ مخالفت میں ہوں گے، مگر اب یہ ایک قومی بحث بن چکی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کب تک ممکن ہے، تو ایک وسیع تر مشاورت کا سلسلہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں لائیں گے، تو بالکل آنا چاہیے. پارلیمنٹ میں بھی ایک عمومی بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ہارڈ اسٹانس کوئی پولیٹیکل پارٹی لے گی. گو کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں. کیوں نہیں لگتا آپ کو؟ اس لیے کہ ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ کچھ جو ان کے پاس ہے. لے لو حکومت بھی نہیں، یہ تو ایک لے لو ایوان صدر، یہ ابھی تک جو آپ کہہ رہی ہیں یہ کسی قابل ذکر سیاستدان کے منہ سے میں نے نہیں سنا ہے. ابھی تک یہ گریپ وائنز ہیں. میرے پاس تو کچھ اور گریپ وائنز ہیں. آپ کے ناصر صاحب جو ہیں وہ آپ کے لیے قابل اعتماد ہیں، وزیر ہیں آپ کے سندھ کے. ناصر حسین شاہ صاحب بالکل میرے لیے بہت قابل عزت ہے. شاہ جی نے کہا ہے حکومت چھوڑنے کو تیار ہے. دیکھیے، یہ اب بلاول آپ کو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں گے. یہ ایک سیاسی جماعت کے سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ سے یہ بات سامنے آئی. So till you hear it from بلاول اور زرداری صاحب، آپ اس کو سیریس ظاہر ہے کہ اس کے there are so many slips between cup and the lip. Absolutely. مگر before I move forward، حیدر صاحب، یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کی خبر ہے کہ سب آ جائیں گے ایک پیج پہ؟ خبر ہے، خواہش نہیں ہے. خواہش تو بہت پہلے تھی. بہت اچھا ہو گیا. مجھے بتائیے گا یہ مومن صاحب، سینیٹر صاحب، یہ میں ان کی خبر کے اوپر آ جاؤں گی. ہمارے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے بھائی موجود ہیں. لیکن سینیٹر صاحب، ایک بڑی آئرنی میں نے کہا حیدر عباس رضوی صاحب سے کہ واقعی ایک عمر گزر گئی. میں تو آپ کے بابا حیدر زمان سے بھی ملنے اور ڈاکیومنٹری بنانے ہزارہ گئی تھی، کوئی 16-17 سال ہو گئے. مگر جتنی آئرنی یہ ایک اور بھی ہے کہ جتنی پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہماری ایک پالیٹی ہے پوری، وہ آج اتنی زیادہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. جو معروضی حالات ہیں پورے ملک کے، ڈویژن کے، بد اعتمادی کے ایک دوسرے کے مابین، اس میں اتنے بڑے فیصلے کرنا اور سیم پیج پہ آنے کا بھی اتنا اعتماد سب کو، یہ کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح وہ کیا ہے. آپ جب بہت بڑے فیصلے کرتے ہیں جس سے آپ کے پورے قوم کے اندر یا پورے ملک کے اندر
ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر آپ انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتے تو پھر کوئی چیز نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھیں 4 سال میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ فائنانس سے لے کے ہر ایک چیز ان لوگوں نے قابو میں کی ہوئی ہے اور اس کو کہہ رہے کہ یہ ہم کریں گے فلانا کریں گے. وہی سارے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے پوچھے تو ہم یہ کریں گے, but that is not their actual job to do. سو اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ فائنانس کا ہمارے ملک میں سارا تباہ ہو گیا ہے. جو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان کو ہٹاتے ساتھ ہی دیکھیں اسٹاک ایکسچینج بڑھ گیا ہے, دیکھیں $100 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کوئی نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے آف اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اس کا جو سب سے بڑا مورا ہے وہ عمران خان ہے. اور آج عمران خان کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے, جو کورٹ میں جمع کرایا ہے, جو رپورٹ جمع کرائی ہے, وہ ایک چیز بتاتی ہے کہ ان کا although کہ فیملی ہسٹری نہیں ہے, فٹ اینڈ ہیلدی بندہ ہے, لیکن بیکاز آف دا اسٹریس, اور اسٹریس کس کا, فیملی ممبرس کا, اس اسٹریس کے. اور یہ رپورٹ میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے, جو پیمس کا کارڈیولوجسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں, اختر جو صاحب ہے, بادشاہ صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس سٹریس کی وجہ سے ہے. اچھا, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت ان کا 140/100 ہے اور یہ فلکچویٹ کرتا ہے اور پروبلی 120 تک گیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائپرٹینسو کرائسس میں چلا گیا ہے. دیٹ بیکمز ایمرجنسی, کیونکہ اس میں ایکیوٹ رینل فیلئر ہو سکتا ہے, اس میں کارڈیک اٹیک ہو سکتا ہے, اس کے اندر آپ کا جو برین کا ہو جاتا ہے اس کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے, آپ کے کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. اور اس میں دس از ون اللہ خیر کرے جس میں سر. آپ کو پیشنٹ کو نہیں, میں آپ کو میڈیکل چیز بتا رہا ہوں, جس میں پیشنٹ کو آپ کو ایڈمٹ کرنا ہوتا, جس میں پیشنٹ کو جس میں پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے, اور جب تک اس کا 100 سے کم نہ چلا جائے ڈائسٹولک, آپ اس کو ڈسچارج نہیں کرتے, آپ اس کے ساری چیزوں کو وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہماری حکومت تھرو آؤٹ اس چیز کو ڈینائی کرتی پھر رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے. تو اگر آپ آ جائیں دوبارہ اس چیز کے اوپر, ہر ایک کی خبر ہم لوگوں نے بڑی تفصیلی نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی کوریج کی, بڑا ایشو بنایا. آج بھی اگر یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں, جو سینٹ میں پہلی بار ان کی سنوائی ہوئی ہے, امپورٹنٹ ہے, آپ ایز اے ڈاکٹر بھی یہ بات کر رہے ہیں. مگر حسن مرتضیٰ صاحب, اس سے پہلے میں واپس میرٹس پہ آؤں اور سینیٹر ہمایوں مومن سے بات پوچھوں. سر, آپ کی اور آپ کی لیڈرز کی بات میں کتنا وزن رہ جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اگر ہر بات کے اوپر آپ لوگوں نے پلٹی کھانی ہے؟ وہ یو ٹرن کے لیے کوئی اور بہت انفیمس اور نوٹوریس تھا, وہ آپ لوگ بھی ہونے, مجھے لگ رہا ہے ہو جائیں گے اب کئی دنوں بعد. جو بیان دیے تھے الیکشن سے پہلے, اس کے بعد تو ہم اپنا نام لکھنے کو تیار تھے کہ نہیں بیٹھیں گے حکومت بنانے, بیٹھ گئے. اس کے بعد جی باتیں کر لی کشمیر کے اندر, ہم بالکل ایک بار پھر ہمیں لگا کہ بس اب ادھر گئی حکومت, کہیں نہیں جا رہی. پھر تیسری دفعہ سر ادھر بھی آپ نے کہا کہ حکومت لے لو, کچھ کر کے دکھا دو, نہیں بنائیں گے صوبے. ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سر بڑے ذمہ دار شخصیت ہیں, حیدرآباد رضوی صاحب, وہ کہہ رہے خبر دینے کو تیار ہوں, سب ایک پیج پہ آ جائیں گے اور سب مانیں گے. کون سی بات پہ آپ کی لیڈرز کی یقین کیا جائے؟ بہت شکریہ جی. حیدر رضوی صاحب بڑے قابل احترام ہیں شخصیت, انہوں نے اپنی رائے دی ہے, اپنی خبر دی ہے. وہ خبر کس حد تک سچی ہے غلط ہے وہ تو حیدر رضوی صاحب ہی بتا سکتے ہیں. جہاں تک تعلق میری قیادت کا ہے تو ہم نے کشمیر میں جو بات کہی تھی ہم آج بھی اس پہ کھڑے ہیں. ہم نے نہروں کے معاملے پہ جو بات کی تھی ہم آج بھی اس پہ کھڑے ہیں. ہم صوبوں کے حوالے سے جو بات کہہ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ جہاں آپ کے پاس کنسنسس ہے وہاں آپ صوبے بنا لیں, جہاں نہیں ہے وہاں پیدا کر لیں, وہاں بیٹھیں. یہ جو ڈیبیٹ اوپن ہوئی ہے یہ کوئی آئین سے متصادم تو ہے نہیں, بالکل آئین کے مطابق ہے. لوگوں کو صوبوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ پارلیمان کے ذریعے اپنے صوبوں کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ ان کی معاملات کو پارلیمان میں لاؤ, اس پہ ڈسکشن کرو, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سر میننگ فلی آئے گا کہ نہیں, کیونکہ ان کے بھائی کہہ رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کہ جس طرح
20वीं 27वीं आईनी तरमीम आई, काबीना के बगैर अप्रूव हो गई, और आप लोग तो सबसे आगे, हर लेजिस्लेशन पूरी करनी तो मुमकिन ही नहीं है पीपल्स पार्टी के बगैर। तो उस गुनाह में तो सब शरीक होंगे ना, अगर बहस हुई नहीं थी, बस अंगूठा लगा दिया था। तो इधर भी यही बहस है कि मीनिंगफुली लाना चाह रहे हैं या बस नहीं? ये किसने कहा जी कि ये बगैर डिबेट के वो सारा कुछ हो गया? मुस्तफा कमाल साहब, वो बकायदा उस पे बकायदा ओपन सीक्रेट थी, आज एक वजीर ने कह दिया है सर, रंग उसको नहीं, ये तो कर दिया। जो मेरी गुजारिश मेहर, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है इन अमेंडमेंट्स को कराने में, और हमारा ये विजन था, शेख जुल्फकार अली भुट्टो का विजन था आईनी अदालतों का क़याम। तो ये तो हमारी पार्टी का सारा था। चेयरमैन खुद जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलते रहे, उनको ऑन बोर्ड लिया, उनको इस चीज पे राजी किया। सर मगर तो जब एक वजीर खुद कह हुकूमत का बैठा हुआ, आप तो वजारतें भी नहीं लेके बैठे ना कि जबरी ये हुआ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें 27वीं की 26वीं की, तो किसी की जाती राय को हम कैसे रोक सकते हैं? हर वजीर जो है, हर कैबिनेट मेंबर, हर पार्टी, किसी का भी कोई रुकन है, वो अपनी राय दे सकता है, वो आजाद है। सारे अपनी जाती राय दे रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा भी, इधर ये मुस्तफा कमाल साहब भी, बस आप ही नहीं मानते, लेकिन फॉर्म 45 तो आप ही कहते हैं, मगर फिर उनके विजन के साथ मुताबिक भी रखते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये उन्हें जिम्मेदारी से ये बात कही है या आपके भाई हैं कह जाते हैं? तो कोई शक नहीं है कि मेरे भाई हैं, और जाहिर है कि बात में भी कोई शक नहीं है, जज्बाती होके कह जाते हैं। फेडरल मिनिस्टर भी हैं, और जाहिर है कि बहैसियत वफाकी वजीर के अगर उन्होंने ये बात कही है तो जाहिर है कि वो उसका वज़न भी समझते हैं, और उन्होंने ये बात ओपनली कही भी है। जहाँ तक ये मेरे भाई की बात है, हसन मुर्तज़ा की, बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। देखिए, सूबों के मुखालिफ तो ये भी नहीं है। इन्होंने कहा कि जहाँ कंसेंसस है वहाँ सूबे बना लें, जहाँ कंसेंसस नहीं है वहाँ पैदा कर लें। आप यही तो कह रहे हैं, पैदा करा लेंगे। यही अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत बात की है तो ये तो बड़ी अप्रिशिएबल बात है। अच्छा, पंजाब पीपल्स पार्टी का और सिंध पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ आता है मीडिया के ऊपर, वो कदरे फ़र्क है। और कमर ज़मान कायरा से भी अभी बात हो रही थी, तो वो भी यही फरमा रहे थे कि हम सूबे बनाने के मुखालिफ थोड़ी हैं। मगर अभी शाह साहब की बात की आपने, तो शाह साहब को सुन ले, अभी बिलावल को सुन लीजिएगा, अभी आप सिंध के सारों को सुन लीजिएगा। वो सर आपसे बेहतर कौन जानता है वो कहाँ खड़े हैं। यही मैं अर्ज कर रहा था कि मगर आप कहाँ खड़े हैं मैं भी नहीं जानती। बाय द वे, कराची चाहते हैं, हैदराबाद चाहते हैं, ये असूली तौर पे चाह रहे हैं या बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में चाह रहे हैं, तंग आ गए हैं, क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली? सिंध में सूबे बनने से तो पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो रहा। ये कौमी मसला है, इसको ये तस्लीम किया जाना चाहिए कि इनको तमाम तर तासुबात से हट के देखना चाहिए। ये हज़ारा और पुख्तूनख्वा के लोगों की लड़ाई नहीं है, ये बलोचिस्तान में मौजूद पुख्तूनों और बलोचों की लड़ाई नहीं है, ये मुहाजिरों और सिंधियों की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान का सब्जेक्ट है। और अगर हमें पाकिस्तान की इंतज़ामी सूरत हाल का असर नौज़ा जायज़ा लेते हुए एक ऐसा फार्मूला अडॉप्ट करना है जो सारी दुनिया में पहले से मौजूद है। दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है? आई अंडरस्टैंड, मगर हैदर भाई एक बात बताइएगा, ये कराची और हैदराबाद के अलावा सिंध में और कौन सा सूबा देखना चाहते हैं? देखिए, अगर ज़्यादा सूबे बनते हैं तो उससे फ़ायदा सिर्फ इतना है कि रेवेन्यू जनरेशन बेहतर होता है थ्रू इफेक्टिव रेवेन्यू कलेक्शन। मैं आपको मिसाल देता हूँ। नहीं, आई एग्री विद यू, मिसाल दीजिएगा, बट मुझे बताएं तीसरा कौन सा चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं ये चाहता हूँ अभी तक जो थिंकिंग है सर, वो पंजाब को 7 हिस्सों की बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर, जिस तरह और सिंध की 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो चल रही है, उसमें कह रहे हैं सिंध में 6 सूबे बनेंगे। नहीं, 3 की बात हो रही है, 3 हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात, केपी के और बलोचिस्तान में 3 और 4 एज वेल। मुख्तलिफ आप पोटेंशियली वेयर डू यू सी कि ये हो सकता है? कराची, हैदराबाद एंड मीरपुर खास, व्हाई नॉट? ओके, इंटरेस्टिंग। एंड ये सेनेटर मोमन साहब, ये 3 इन लोगों ने मतलब जो नक्शे चल रहे हैं उसमें अपर सिंध अलग है, मिडिल सिंध अलग है, सेंट्रल सिंध अलग है, लोअर सिंध अलग है। तो मैं इसको नहीं चाहता हूं कि ये
कोई मुहाजिर या सिंधी स्पेसिफिक कोई चीज नहीं बने। नहीं, इस लसानी तासुब तो होना ही नहीं ये चाहिए, रेवेन्यू बेस्ड बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी होना चाहिए, और उसको वो रंग दिया ही नहीं जा सकता, विच इज व्हाई आई कीप गोइंग बैक टू दिस। हैदर साहब, आपकी एक उम्र गुजर गई है सियासत में भी, ऐसे ही है कि देखें ये आप अगर हंगामी बुनियादों पे करेंगे, विदाउट फेयर और ट्रांसपेरेंट डिबेट करेंगे, इतनी डिवीजन के अंदर करेंगे, जिधर अपने इत्तेहादी फॉर्म 45 गवर्नमेंट कह रहे हैं, जिधर ऑपोजिशन सड़कों पे नाला है उसे एंगेज नहीं किया जा रहा, ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप ये काम करें, इतने बड़े बड़े चेंजेस लाएं, तो वो लेने के देने पड़ सकते हैं। एंड देन 18वीं तरमीम के बाद आपने देखा ना सर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं निकला। 18वीं तरमीम इन्हीं सियासी जमातों ने की और अपने लिखे से फिर गए, और बड़ी खूबसूरती से की थी, मुशावरत से की, मशावरत से हुई डिटेल्ड और वक्त के साथ की थी, लेकिन अपने लिखे से फिर गए, ब्यूटीफुली सेड। मगर तो इधर क्या करेंगे अगर यही कर लिया तो? अपने लिखे से फिर गए ना। तो आप ये नौबत क्यों आ रही है? नौबत इसलिए आ रही है कि आपका जो डेवोल्यूशन 18वीं तरमीम क्या थी, इट वाज ऑल अबाउट डेवोल्यूशन फ्रॉम फेडरेशन टू द प्रोविंस टू द लोकल गवर्नमेंट, जो हुआ ही नहीं। आपने फेडरेशन से तो डिवॉल्व कर लिया, उसके बाद सिस्टम चोक कर दिया आपने, और ये ना करते ये तेजियां फुर्तियां दिखाए तो आज दिन ना आता। एब्सोल्युटली, एंड इनफैक्ट मैं ये पंजाब का 2015 से सिस्टम चोक करके आप बैठे हुए, और अब जो है 12 अरब के कह रहे हैं कि फंड्स मुख्तस कर दिए। पर रोज झगड़ा है सूबों का वफाक से, हाँ, मगर पीएफसी का जिक्र भी नहीं है पिछले 15 सालों से। एब्सोल्युटली। मोमन साहब, ये जरा देखिएगा, आप बात कर ले मोमन साहब, मैं आपको बाबा हैदर जमान का कुछ दिखाना चाह रही हूँ, ये आपके सूबे में है, ये 16-17 साल पहले, मुलाहिजा कीजिए। सेनेटर मोहम्मद साहब, ये तो हाई ट्रीजन, सिविल नाफरमानी तक बाबा पहुंच गए थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। हजारा के पास तमाम तर सोर्सेज हैं ऑफ इनकम, सारी पार्टी से पेज में बनाएंगे आप सूबा इधर भी रेजोल्यूशन? इस तरह है, मैं आपको एक बात, इमरान खान हमेशा से कहता था, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो कहते थे कि अगर आप मुझसे पूछें तो देयर शुड बी डिवीजन लेवल के इंतजामी यूनिट होने चाहिए। अब हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2-3 चीजों को। नंबर 1, एक होता है पॉलिटिकल, क्या कह सकते हैं, जो पॉलिटिकली डोमिनेटेड सूबा, जो यूनिट होता है, जिसको हम जिस हम सूबे की बात करते हैं, वो पॉलिटिकली डोमिनेटेड होता है। एक होता है इंतजामी सूबा होना चाहिए, इंतजामी यूनिट होना चाहिए। वो आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें, चाहे आप वो डिवीजन के लेवल पे करें, आप उसको कर सकते हैं। आप इन दोनों को आपस में मैरिज भी कर सकते हैं। आप जो नाज़िम आला था, उसको आप डिविजनल मेयर एक बना सकते हैं। आपको प्रोविंस के अंदर जो पार्लियामेंट है, उसको उसी तरह करना चाहिए जैसे नेशनल असेंबली के, जिनका काम सिवाय ये बिल पास करने के और उस किस्म के लॉज को देखने के अलावा, उनके अलावा और उनका काम नहीं होना चाहिए। और वो डिविजनल मेयर करे, उनके नीचे आप नाज़िम आला कर दे, और ये हो जाए। जो 18th अमेंडमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है, वो पावर ग्रैबिंग है। वो पावर ग्रैबिंग ऐसे है कि आपने, मेरी नजर में, शायद आपको पता था कि इसके बाद हम दोबारा शायद ना आए बहुत अरसे तक, तो आपने वो पावर जो फाइनेंशियल पावर होती है, और आपने वो पावर जो प्रोविंशियल पावर होती है, उनको फाइनेंशियल को आपने लाके सूबे तक महदूद कर दिया है, और उसको आगे जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जाने दिया। अब अगर आप इसकी फर्दर डिवीजन करेंगे कि ये हजारे का सूबा होगा या ये सराइकी सूबा होगा, तो यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे जी इन द लॉन्ग रन। तो अगर आप इसको करें तो आप इसको डिवीजन के लेवल तैयार है, मुझे आपकी बातों से लग रहा है। टमेटो, टमाटो, पोटैटो, पटाटो डिवीजन कर लो, इतना कर लो, करने को तैयार है। इमरान खान तो वो बंदा था जो इसके ऊपर बिलीव करता था, हमेशा कहा हुआ है। आपके पंजाब के अंदर 2 ऐसी जगह थी जहां हम लोगों ने सेक्रेटेरिएट तो बना दिया था। मैं समझ गई सर, आपको एक बड़ी बात पूछनी है, मुख्तसरन जवाब दें। आप बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इसे, कि बना देते हैं, बात करने को तैयार हैं, मगर रसाई दो, बंदा बाहर लाओ? देखिए, मेरे लिहाज से इन चीजों के ऊपर अगर बार्गेन करेंगे ना, तो दैट मींस आपकी इंटेंट ठीक नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो इमरान खान को बाहर लेकर आए। क्यों? वो स्टेबिलिटी चाहिए ये सारे काम करने के लिए, और बगैर इमरान खान के स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। आप जो मर्जी कर ले, 4 साल में क्या स्टेबिलिटी ले आए हैं? 4 साल में पाकिस्तान, तो आपको लग रहा है इस पूरे प्लान को लेजिटिमेसी देने के लिए खान का तस्दीक करना इसके ऊपर लेजिटिमेसी नहीं? देखिए, होल्ड ऑन,
It is not the legitimacy. It is the strength that Imran Khan can give to the moral system. strength, legitimacy, credibility, all of that you're saying, that's fine. But مجھے ایک بات سمجھنے دیں, because ابھی بیک وقت مرتضیٰ صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب, ایک بیک وقت حکومت مخالف تحریک بھی چلنے لگی ہے. ایک تو نہ صرف سہیل افریدی سڑکوں پہ آنے والے ہیں, بلکہ ابھی آپ کی پیپلز پارٹی بھی محمود خان اچکزئی سے ملنے جا رہی ہے. اینی تھنگ کین ہیپن, جس طرح ابھی کہہ رہے تھے حیدر صاحب, مینی اے سلپ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اسپیشلی پاکستان کے اندر. تو یہ 3 دن بعد, یعنی کہ 20 اگست کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان مرتضیٰ صاحب بلدیاتی انتخابات کی تاریخ طے کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو طلب کر رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں حلقہ بندیوں سمیت دیگر جو اہم ترین اور امپیریٹیو انتظامات تھے ضروری, وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. 3 دن بعد ہونے والے اس اجلاس میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ اور شیڈیول بھی طے ہو جائے گا. سو آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں, آپ کی جو کیا رائے ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ اب لاسٹ منٹ فرینزی اور پینک کے اندر کر رہے ہیں یہ نون والے؟ آر دے ریڈنگ دا پلس؟ دیکھیں, یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پینک تو ایک ہے ان کے لیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی تو بے شمار دفعہ جو بھی ہماری کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں, ان میں ہمارے ایجنڈے میں ٹاپ جو پوائنٹ تھا وہ بلدیاتی الیکشن ہی تھے. اور ہم بارہا یہ بات ان کو کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کروا دیں, پی ایف سی کر دیں, تو یہ ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں, اگر لوکل باڈیز ہوتی اور یہ پروونشل فائنانس کمیشن ہو گیا ہوتا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی بھی ضلع کو 5-10 ارب روپیہ سالانہ ملے تو اس کی محرومیاں باقی رہ جائیں گی. وہ 5 سال میں کوئی 50-60 ارب کے قریب ڈیولپمنٹ ہوگی اس کی, اور 50-60 ارب روپے اگر چھوٹے اضلاع میں لگے ہوں تو صوبوں کی سوچ ہی نہیں ہونی تھی. اب یہ چیزیں جو اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں, ان کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ, اور آج یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے نا, میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کی مرضی سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے اور ان کی ایما پہ یہ ہو رہا ہے. تو لیکن وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو پارلیمان میں لے آؤ, وہاں پہ بات کرو. اور جو آپ نے پوری تھیوری پنجاب کی لوکل گورنمنٹس میں بتائیے, یہی ریپلیکیٹ ہوتی پورے اختیار کے ساتھ سندھ میں, تو آپ لوگوں کو بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. سر دیکھیں, سندھ میں تو جیسے ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, لوکل گورنمنٹ تو ہے نا. ٹھیک ہے, لوکل گورنمنٹ تو ہے نا حیدر صاحب, کیوں نہ شکرے بن رہے ہیں آپ. لوکل گورنمنٹ تو ہے پورے ملک میں سے ایک صوبہ آپ کو دے رہا ہے. میں عرض کروں آپ سے, 26ویں ترمیم میں الیبریشن کے لیے آرٹیکل 140A کی پورا ایک بل پریزنٹ کیا, نہیں بحث ہوئی, سیاسی جماعتوں نے کلب کر کے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا. 27ویں ترمیم میں پھر کیا, وزیر اعظم صاحب نے کھڑے ہو کر آن دا ہاؤس اس کو زبان دی. پتہ یہ چلا کہ بیک ڈور پر پاکستان پیپلز پارٹی, جو اپنے آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی عوامی جمہوری جماعت کہتی ہے, انہوں نے کہا ہمیں آرٹیکل 140A نہیں چاہیے. اب میرا بھائی کہتا ہے کہ سندھ میں جو ہے ایک وہ مقامی حکومت موجود ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ پیپلز پارٹی سے پہلے مقامی حکومتیں جو تھیں, ان کا بجٹ تھا 46.4%, یعنی سندھ کے پاس اگر 100 روپے تھے تو بلدیاتی وزارت کے پاس 46.4 روپے تھے. اب جب کہ پیپلز پارٹی حکمران ہے, وہ ہے 5.6 روپے. او مائی گاڈ. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالا ہے, اس سے فرق کیا پڑنے پورے سندھ کی بلدیاتی حکومت. تو اب یہی ہوا نا, اب پچھتاوت کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت. جب آپ سارے پیسے اپنی جیب میں رکھیں گے. پچھلے 15 برسوں میں این ایف سی سے جو پیسے سندھ کو ملے, وہ ملے 35 کھرب روپے. واو, 3,500 ارب. جی, اور آج سندھ کی حالت کیا ہے؟ کراچی کو کیا روئی ہے, کشمور اور لاڑکانہ اور بدین اور ٹھٹا سانگڑ سب ایک جیسے ہیں. وہ تو پورا سندھ موہنجو داڑو بنا ہوا ہے. تو اگر یہ سب کچھ این ایف سی سے لے کر پی ایف سی تک جا رہا ہوتا, 15 برس سے پی ایف سی نہیں, تو آج کوئی اخلاقی پسلی ہوتی نہ کرنے کی,
یعنی کہ اب 28ویں ترمیم آپ کو کب تک لگ رہا ہے آ جائے گی؟ آپ اسلام آباد میں پائے جا رہے ہیں, بھی تو نہیں پائے جا رہے حیدر بھائی. دیکھیے بات صرف تو بات اتنی چھڑی ہوئی ہے کہ گفتگو شنید ہونی چاہیے, تمام خبر سیاسی دیں جماعتوں کو رائے 28ویں دینی ترمیم کب چاہیے. تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کرے کہ جلدی آ جائے. میں تو بہت زیادہ خواہش مند ہوں کہ اگر کل ہوتا ہے تو آج ہو, اور آج ہوتا ہے تو ابھی ہو جائے. اس کے اندر گورننس سٹرکچر کے بہت بڑے بڑے اب فیصلے ہونے ہیں. یہ آپ حسن مرتضیٰ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے, ضرور بتائے دیجئے گا سر, بیکاز واقعی یہ بات وزن ہے ان کی بات میں. اگر بہترین ایک ماڈل رکھ دیا ہوتا, 140A کو بھی یقینی بنا دیا ہوتا, نچلی سطح تک پیسوں کی منتقلی, اختیارات کی منتقلی, تمام تر میئر ہوتا تو وہ پھر گولڈن میئر ہوتا. کیا ہی بات تھی سر, آج کون سنے گا بات؟ اور اگر آپ کو منا بھی لیں گے تو آپ نہ دینے کے اوپر بھی کچھ, یعنی نہ کرنے پہ بھی کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ابھی. دیکھیں یہ مطالبہ تو ان کا جائز ہے کہ اگر پیسے تھوڑے ہیں تو وہ بڑھائے جائیں, لیکن ایک سسٹم تو موجود ہے. اب یہ صرف کہہ دینا کہ پورا ان کا سندھ ہے, میرا بھی ہے لیکن ان کا زیادہ ہے, یہ وہاں کے رہائشی ہیں, ان کا حق زیادہ ہے. اب سندھ کو مونجو داڑو کہہ دینے سے تو مونجو داڑا نہیں بنتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں ہر کول پاور پروجیکٹ جیسے پروجیکٹ دیے ہیں. کسی پروونس نے اتنا کوئی ماڈل جو ہے وہ پیش کیا ہو, وہ ان کی پروونشل گورنمنٹ ہے, سندھ یہ پرووائڈ کر رہا ہے. جو ہیلتھ سسٹم ہے سندھ کا, وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی ترقی یافتہ صوبے میں یا شہر میں موجود ہو. NICVD جیسے, سائبر نائف جیسے ٹراما سینٹر. سر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ آپ کی بات ماننی ہے نہ حیدر صاحب کی, یہ مانگ اور چاہت تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی نیچے سے آنی چاہیے نا. میں ان کی جو بات ہے اس کو, وہ میرے سر آنکھوں پہ بڑی اچھی بات ہے, وہ اپنے صوبے کے لیے حق مانگ رہے ہیں. اگر پیسوں کا ایشو ہے تو وہ ریزالو ہونا یقیناً ضروری ہے. کسی جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار نچلی سطح تک نہیں منتقل ہوا, وہ ہونا چاہیے. چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ ڈالنا چاہے ضرور بات اینڈ میں کر لیجئے گا. میں سینیٹر مومنٹ موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو 140A کے دائی ہیں. ہاں سینیٹر مومن صاحب مختصراً بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ اب سڑکوں پہ بھی آنے والے ہیں, کال دے دی ہے سہیل افریدی نے. ان دا مین ٹائم یہ بڑا اہم کام ہو رہا ہوگا. پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا نہ ہونے کے برابر PTI نے اپنا کردار ادا کیا, اور ادھر پورا کا پورا ڈھانچہ تبدیل ہو جاتا ہے, دستور چینج ہو جاتا ہے, PTI از اے نو شو. تو اب آپ لوگ پھر ادھر بزی رہیں گے اور ادھر یہ اہم ترین 28ویں ترمیم کے کام چل رہے ہوں گے. مختصراً بتا دیں سر. دیکھیں میں تھوڑا سا ایک کمنٹ کرتا ہوں. یہ جو پچھلا وہ سارا وہ ڈسکشن ہو رہی تھی, اب آپ دیکھ لیں ہر صوبے میں ایز آف ٹوڈے, صوبہ کیوں ہونا چاہیے اس کی ایک بیچی ہے. ایک صوبہ پاکستان میں ایسا ہے اس کے پاس بیلنس آف پاور اس کے پاس ہے, 52% ریپرزنٹیشن ہے, تو اس صوبے پہ سب کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اور ایک صوبہ ایسے ہے جو بلوچستان ہے جس کی ٹوٹل جو سیٹس ہے ریپرزنٹیشن ان نیشنل اسمبلی وہ گجرانوالہ ڈویژن سے کم ہے. سو آپ مجھے بات بتائیں پولیٹیکلی وائی وڈ somebody be interested to invest over there؟ نہیں, اس بیلنس آف پاور کو ٹھیک کرنے کے لیے صوبوں کا چینج ہونا ضروری ہے. نمبر 2, اس وقت ہر صوبے میں رورل ایریا بھی ہے, اربن ایریا ہے, لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں آپ نے اربن اور رورل ایریا کا کوٹا سسٹم الگ رکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس کی خاص وجوہات پولیٹیکل ریزن ہے, ان آرڈر ٹو favor certain people as opposed to the other. باقی صوبوں میں یہ نہیں ہے, حالانکہ یہ unconstitutional ہے. یہ بہت پہلے, یہ 10 سال کے لیے, پہلے 10 سال کے لیے تھا, اس کے بعد ختم ہو گیا. 1983 کے بعد اس میں کچھ نہیں ہونا تھا, لیکن وہ چلا رہے ہیں اس وقت سے آج تک چلا رہے ہیں. کیوں چلا رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ نمبر 2, جب ہم کہتے ہیں نا, ایک منٹ ہولڈ آن, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہیلتھ سسٹم ہے اور ہم کہتے ہیں سائبر نائف از جسٹ اے ٹیکنالوجی ان ون اسمال لٹل روم آف اے بگ ٹرشری ہاسپٹل. ہیلتھ سسٹم کا مطلب ہے آپ کے وہاں پہ سب سے زیادہ HIV کیسز ہو رہے ہیں. That is the decay of the health system. آگ کی طرح پھیل رہے ہیں سر, ہم تو اس کو رپورٹ کرتے کرتے تھک گئے ہیں اس کیسز کو. دل دلا, یہ میں کہہ رہا ہوں نا, اسی کہہ رہا ہوں نا, پنجاب کو دیکھ لیں. نہیں پنجاب میں بھی ہوا ہے, بات صحیح ہے آپ کی, پنجاب کی بھی ہسپتالوں میں سرکاری ہوا ہے. سندھ کو دیکھ لیں. اچھا ایک اور چیز دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, یہ ایجوکیشن کو دیکھ لیں. سب سے زیادہ یہ جو بورڈ کے پیپرز آؤٹ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جو چیٹنگ ہوتی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ
सारी चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गवर्नेंस के इशू सेनेटर साहब हाईलाइट कर रहे हैं, बेहतरीन नहीं, ये गवर्नेंस है, ये वो सारी चीजें जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल सिस्टम कोलैप्स कर गया, क्योंकि ये सिस्टम जुल्म के ऊपर चल रहा है, ये सिस्टम मेरिट पे नहीं चल रहा। कैसे हो सकता है कि जुल्म के सिस्टम चल जाए? ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह ताला का उसूल नहीं है। इसी वजह से आप जो मर्जी कर लो, ये सिस्टम नहीं चल सकता। आप 100 इसके इंतजामी यूनिट बना लो, लेकिन अगर आप उसके अंदर जुल्म रखोगे, उसके अंदर मेरिट नहीं रखोगे, उसके अंदर यही नेपोटिज्म रखोगे, वो भी नहीं चलेगा। इन सब चीजों को आपने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे लेकर आना है, वरना आप जो मर्जी कर लो, ये नहीं चल सकता। मुझे नहीं वैसे तो समझ सर मैं आती आपको बताऊं, लोग मैंने क्यों अली नहीं अमीन समझते। गंडापुर से बहैसियत चीफ मिनिस्टर पूछा था कि अपना चीफ सेक्रेटरी चेंज कर लिया है, कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप देखना, मैं करके दिखाता हूं अगले 10 दिन के अंदर। तो वो गए, आए साल 1.5 साल गुजर गया, वो तब्दील ही ना कर सके। तो इसी को अगर यही चीज़ें नीचे जाके भी होनी है तो क्या फ़ायदा है सर? मेरा मतलब है कि एनीवे लॉन्ग डिबेट है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सर हर कोई मुझे लग रहा है मुत्तफिक ही है, बात तो हो जाएगी, बस बिठाना ज़रूरी है। मैं यही अर्ज कर रहा था आपसे, और हाँ, जो बिठाना खबर ज़रूरी है। मैंने आपको दी थी उसकी तस्दीक आपके सामने खुद हो गई। मैंने नहीं कहा, डायरेक्टली फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं। तो अब पार्लियामेंट में इसको आ जाना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेडिमेंट्स हैं इसमें तो वो कंसेंसस के साथ रिजॉल्व कर लेने चाहिए। कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए, अमेंडमेंट्स कर आप लेने इत्तेफाक चाहिए। करते हैं सेनेटर साहब की बात से कि इमरान खान का इसमें होना बड़ा ज़रूरी है या नहीं? देखिए, पीटीआई इमरान खान साहब की नहीं, जमात है। क्रेडिबिलिटी के लिए कि तमाम लीडर्स ऑन बोर्ड हो इसके अगर ऊपर। वो उसको कंसेंट करते हैं, और जो कि शायद उनका माजी इस हवाले से है कि उन्होंने हाँ, provinces सेनेटर को साहब ने तो support सारी किया लॉजिक है, दी है that he's been तो in वो favor of consent this. आ सकता है, और Divisional consent level पे। आएगा तो जाहिर है कि अगर पीपल्स पार्टी बैठेगी जो खुली मुखालिफ है, अगर नून बैठेगी जो हाफ हार्टेड है, तो वो जमातें भी बैठनी चाहिए जो पूरे दिल के साथ इसको सपोर्ट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैदराबाद रिजवी सेनेटर हमायूं मोमन मौजूद थे, हसन मुर्तज़ा साहब। आपने गुफ्तगू सुनी, दिस डज सीम इनएविटेबल, मगर जाते जाते एक इंटरनेशनल व्यू आपको देते जाएं, बताते जाएं अपडेट कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा मुज़ाकराती डेडलाइन जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दे दी है। कहा है कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को किसी भी तरीके, शक्ल या फिर सूरत में जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका का असल बुनियादी मकसद है। जबकि एक इंटरव्यू के दौरान ओमान को भी दूसरी बार हमले की धमकी दे डाली है सदर ट्रंप ने, मुलाहिजा की। जबकि सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया में शाया होने वाले उन खुफिया राब्तों की भी तस्दीक कर दी है कि जिसमें बताया गया था कि अमरीका और पासदारान इनकलाब के माबैन उनके दरमियान खुफिया राब्ते हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए पासदारान इनकलाब के बारे में कहा है कि वो अच्छे पोकर खिलाड़ी हैं लेकिन कमज़ोर पड़ रहे हैं। जबकि अमरीकी सदर की धमकी के जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती के जो चेयरमैन है इब्राहिम अजीज़ी, वो कह रहे हैं कि अमरीकी सदर को ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए अपनी हिफाजत पर तवज्जो देनी चाहिए कि जिसमें उन्हें फरार होने के लिए किसी फूड ट्रक का सहारा लेना पड़े। जबकि तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई की 60 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत को गैर मुतलका करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें कोई वज़न नहीं है, इस बात की तरदीद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद इस डेडलाइन की अब कोई हैसियत रहती ही नहीं है, और मुफाहमती याददाश्त में बाकायदा तौर पर 60 रोज़ा डेडलाइन की कोई शिक मौजूद ही नहीं थी। इस्माइल बकई ने साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ईरान अपनी पॉलिसियाँ किसी दबाव, किसी धमकी, किसी अल्टीमेटम या फिर मुकर्ररा मुद्दत की बुनियाद पर तय नहीं करता। अब एक जानिब ईरानी अवाम को मजीद महंगाई का सामना होने की पेशन गोई है, दूसरी तरफ नाजरीन अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ कम होते जा रहे हैं बल्कि कशीदगी बढ़ने का भी खतरा अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इसके एंड बीच द रियल थ्रेट इज़ दोज कंट्रीज, द गल्फ कंट्रीज, जो इस तमाम तर के दरमियान आमने सामने आ जाएंगे। मोर ऑन दैट टुमारो। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।